مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 26۔ امثال 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ آمین۔ صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں ہم ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا ہم ان کا اثر لیتے ہیں۔ دو کام ہوتے ہیں، یا تو ہم انہیں کچھ سکھاتے ہیں یا ہم ان سے کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ انسانی معاشرت کا ایک طریقہ کار ہے۔ آج تک جتنی بھی تہذیبیں دنیا کے اندر بنی ہیں، زبانیں بنی ہیں، یہ ایک دوسرے سے متاثر ہو کر نئی زبانیں منظر عام پر آتی ہیں۔ ایک زبان پہلے ایک علاقے میں بولی جاتی تھی، پھر اس علاقے میں ایک نئی زبان بولنے والے لوگ آ کر رہنے لگے، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ جو پرانے لوگ تھے وہ اپنی اپنی زبانوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن جو نئے بچے اس ایریا کے اندر، اس تہذیب کے اندر پیدا ہوئے، اس لوکیشن پہ پیدا ہوئے، ان بچوں نے اس نئی زبان پہ زیادہ گرفت حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کے اندر یہ جبلت ہے، یا تو وہ دوسروں سے اثر لیتا ہے یا وہ دوسروں پر اثر ڈالتا ہے۔ تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صادق ایک ایماندار شخص، ایک راست باز آدمی اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اسے نیک مشورت دیتا ہے، اسے نیک صلاح دیتا ہے، وہ اپنی پرسنالٹی سے اس پر ایک مثبت اثر ڈالتا ہے جس سے اس کے ہمسائے کی بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن شریر کے تعلق سے لکھا ہے، شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ شریر ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ خود تو گناہ کرتا ہے، خود تو وہ خدا سے دور ہے، لیکن وہ اس طرح کی باتیں اپنے ہمسایوں سے کرتے ہیں کہ ان کے ہمسایوں کو بھی دلیری ملتی ہے کہ دیکھ پائے میں بھی تیا کرنا مینوں کو جو ہے آج تک۔ جب وہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تو بے باکی ہوتی ہے اپنے گناہ کو لے کر کے، وہ اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتا، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، میری زندگی ہے، کسی کو اس سے کیا لگے۔ اگر میں شراب پی رہا ہوں تو میں اپنے پیسے سے پی رہا ہوں، اگر میں جوا کھیل رہا ہوں تو میں اپنے پیسے سے جوا کھیل رہا ہوں، اگر میں کسی سے جھگڑا کر رہا ہوں تو میری مرضی۔ ہر بات میں وہ یہی کہتا ہے کہ جی میری لائف ہے، میں اس کو اپنے طریقے سے گزاروں۔ لیکن صادق ایسا نہیں ہے۔ صادق کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کردار سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنی باتوں سے اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ تو خداوند نے کہا کہ ایک شخص تھا، وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات کے جواب میں اسے ایک تمثیل سنائی اور اس میں یہ بتایا کہ وہ شخص جب یروشلم سے یریحو کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اس کو مارا پیٹا، اس کے پیسے چھین کے لے گئے، جو بھی اس کے پاس چیزیں تھیں وہ چھینی اور اس کو ادھ منہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہاں پر بہت سے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ وہاں سے گزرے لیکن کسی نے اس پریشان حال شخص کی مدد نہ کی۔ لیکن ایک سامری وہاں سے گزرا، اس نے اس کو دیکھا، اس کو اس پہ ترس آیا، اس نے اس کو پکڑا، حالانکہ وہ اس کو جانتا نہیں تھا، وہ اس کی خالہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ اس کا عزیز نہیں تھا، وہ اس کا محلے دار نہیں تھا، وہ اس کے علاقے کا بندہ نہیں تھا، وہ ایک انجان شخص تھا، اس کے لیے اسٹرینجر تھا۔ لیکن اس نے اس کو پکڑا، اس کے زخموں پر تیل ملا، اس کو سرائے میں لے کر گیا، اس کی پیمنٹ کی، اس بھٹیارے کو یہ ذمہ داری دی اس نے، سرائے کے مالک کو، کہ اس شخص کا خیال رکھنا ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بتانے کی کوشش کی کہ اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے ہمسائے ہیں۔ ہمسائے کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ یہ جو ساتھ والا یہ ہمارا ہمسایہ ہے اور جو اس گھر کے ساتھ والا گھر ہے یہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے ہمسائے ہیں، تو ہم نے سب پر اثر انداز ہونا ہے۔ صادق کیا کرتا ہے؟ وہ ان کی درست راہ پر رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے ان کو اس جگہ پر لے کر آئے کہ ان کی زندگی کے مسائل حل ہوں، ان کو راہ راست کی طرف لے کر آئے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ خود اس جگہ پر نہیں ہیں، اس لیے ہم بآسانی دوسروں کو ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خداوند میں ٹھیک ہیں، لیکن ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کئی بار ہم دوسروں کی رہنمائی نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے کردار سے دوسروں کو کوئی اچھا نمونہ نہیں دے پاتے۔ صادق میں اور شریر میں زمین آسمان کا فرق اس آیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے لیکن شریر کیا کرتا ہے؟ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو صادق کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو راست باز کہتا ہوں،
تو میرے کردار سے دوسروں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ کیا لوگ مجھے دیکھ کر دعا کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ کیا لوگ مجھے دیکھ کر خدا کا کلام پڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا لوگ میری باتیں سن کر چرچ کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے گھر کے اندر تبدیلی آ رہی؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہمارے آفس میں ایک چاچا تھا، وہ ہمیشہ جب بھی لوگوں میں بیٹھتا تھا وہ لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ بھائی جے تسی اپنی بڈھیاں نو کنٹرول نہ کیتا تے تہاڈیاں بڈھیاں نے تانوں کسے پاسے نہیں جان دینا. اور وہ کہتا تھا، باقاعدہ وہ یہ کہتا تھا کہ تسی انہاں نو کٹو، تسی انہاں نو مارو. وہ چاچا سی، سارے انہوں کہنے سن چاچا جی تسی ٹھیک کہندے ہو. کئی ایک نے اس کا پینترا قبول بھی کر لیا کیونکہ وہ خود اپنی بیوی کو اسی طرح سے ڈیل کرتا تھا، کیونکہ اس کی جو مینٹیلٹی تھی وہ وہی آگے ڈیلیور کر رہا تھا. وہ جہالت بانٹ رہا تھا اور لوگ جہالت سمیٹ رہے تھے اس سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی. انہوں نے کہا بیٹا جتھے خرادیا کام کردا نا اتنے لوہے دا سکریپ ڈگدا تھلے، تے جتھے سنیارا کام کردا نا اتنے سونے دا سکریپ ڈگدا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس جگہ پر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح کا اثر وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. اگر وہاں پر شریر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ شرارت کی باتیں کریں گے. اگر وہاں پر راست باز ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی گفتگو عام دنیا دار لوگوں سے فرق ہونی چاہیے، تاکہ ایک عام شخص جو خدا کو نہیں جانتا ان کی باتیں سن کر، ان کی باتوں کو سن کر وہ اس چیز پر حیران ہو کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جن کی مجھے ضرورت تھی. یہ تو ویسی باتیں نہیں کر رہے جیسے ہمارے گھر میں باتیں ہوتی ہیں. ان کی باتیں ہم سے فرق ہے. جس طرح طوطے کی اور کوے کی آواز فرق ہے، مینا کی اور کوے کی آواز میں کتنا فرق ہے جی. مینا بولتی تو کتنی سریلی تھی، کوا بولتا تو وہی آواز ہو رہی. اسی طرح ایک دنیا دار میں اور ایک ایماندار میں فرق تو ہونا چاہیے. اس کے کردار میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، اس کی باتوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. تو صادق کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اس کو ایک طرز عمل دکھاتا ہے کہ جب مشکل آئے گی تو کیسے بہیو کرنا ہے، جب خوش ہونا ہے تو کیسے بہیو کرنا ہے، جب پریشانی میں ہونا ہے تو کیسے بہیو کرنا ہے. لیکن شریر کی خوشی بھی فرق ہے. شریر نے جب خوشی کرنی ہے اس نے ڈانس پارٹی ارینج کر لینی، انہیں شراباں چلا دینی، ہاں جی بوتلاں. انہیں کہا کھلا انتظام ہے پا جی، تسی ٹینشن نہیں لینا، تسی آنا ہے، پانی دا کھلا انتظام ہے. یہ شریر کی پارٹی. صادق جب پارٹی کرتا ہے وہ راست بازوں کو بلاتا، آؤ دعا کریں، آؤ ہم اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، آؤ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، آؤ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، آؤ ہم اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں. صادق ایسی پارٹی. کھانا پینا تو ہوتا ہی ہے. جب ہم گیدرنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو کلچر ہے پنجاب کا، اس میں کھانا پینا تو آپ کو پتا، اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی. تسی کہو بھی کہ میں نہیں کھانا، وہ کہتے نہیں تسی کھانا ہے، اسی تمہیں کھوا کے چھڈنا. وہ تو ہمارے کلچر میں چیز ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو بدلنا بھی چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے. لیکن ایک واضح فرق جو ہے صادق کی محفل میں اور ایک شریر کی محفل میں وہ یہ کہ صادق جب بھی منڈلی سے جاتا ہے اس میں پرستش ہوتی ہے، گیت ہوتے ہیں، ستائش ہوتی ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، دعا ہوتی ہے، خدا کا کلام سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. لیکن شریر جب محفل سے جاتا ہے تو پھر وہ شراب اور کباب کی محفل سے جاتا ہے اور پھر اینڈ لڑائی پہ ہوتا ہے. پھر جدو باہر نکلتے ہیں محلے چ کھلارا پی جاتا، لوگ پھر انہیں چھڑا رہے ہیں، سر پاٹے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی محفل کو ارینج کیا تھا اس کا انجام لڑائی ہی ہونا تھا. کیونکہ جب سب نے پی لی اور گالیاں نکالنی شروع کر دیں تو پھر کسی نو کسی دی گال لڑ گئی، بس انہیں کسون مکی شروع کر دی. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم بطور مسیح جہاں مختلف قسم کے تانوں کو برداشت کرتے ہیں، وہاں پر لوگ ہمیں ستاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہمارے خلاف ناحق کہتے ہیں، وہاں ہم نے اپنی گواہی کو قائم کرنا ہے، وہاں پر ہم نے اپنی گواہی کو رکھنا ہے. اور مجھے اس چیز کا ایک وسیع تجربہ ہے. میں نے ایک لمبا عرصہ ان بھائیوں کے درمیان کام کیا، لیکن خدا کے کلام کی گہری برکت میرے ساتھ تھی. اور آپ بلیو کریں کہ میں کسی جگہ پر خدا نے مجھے پیچھے نہیں ہونے دیا. سب جگہ پر میرا سکہ قائم رہا، حالانکہ میں ان سب سے کمزور تھا، میں سب سے عمر میں کم تھا، سب سے چھوٹا تھا، میری ملازمت سب سے چھوٹی تھی، میں ایک آفس بوائے تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میری طاقت ان سب سے زیادہ تھی، کیونکہ زندہ خدا میرے ساتھ تھا. اور میرا باس جو تھا وہ میری فیور میں تھا، وہ کسی کو میرے خلاف بولنے نہیں دیتا تھا. تو خدا نے اس کے دل کو میرے لیے نرم کر رکھا تھا کہ بھی تو ادھی سپورٹ کرنی ہے. تو جب میرے دفتر کا مالک میرے ساتھ تھا تو پھر کس نے میرے مخالف کھڑے ہونا تھا. صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر صادق ہوں، میں لوگوں کو کیا گائیڈ کرتا ہوں. کئی بار میں آپ کو بتاؤں لوگ ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے کردار پر غور کر رہے ہوتے ہیں. پاسٹرز کو بہت زیادہ واچ کیا جاتا ہے کہ پادری آیا کیویں میں، پادری بیٹھا کیویں میں،
پادری کھلوتا کہ میں انہیں کپڑے کہیں پائے نے، وہ بال کہیں دے نے، یہ چیزیں سب نوٹ کی جاتی ہیں. پادری کی بیوی کو نوٹ کیا جاتا ہے. تو ان کو نوٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ منظر عام پر ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پاسٹر اور اس کی بیوی جو ہیں وہ کلیسیا کا فیس ہیں. یہ بڑی ذمہ داری کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کلیسیا کا فیس ہیں. جیسے آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں نا، تو انہوں نے شیشے کے اندر اپنے پیس نکال کے رکھے ہوتے ہیں، بوٹ، پرس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوں اور اندر آئیں اور سٹور کے اندر وزٹ کریں. اسی طرح سے ایک پاسٹر اور اس کی بیوی جو ہیں وہ فرنٹ کے اوپر ہیں، ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہیں. ان کو دیکھ کر ہی لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کلیسیا کو جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ اس کلیسیا میں آتے ہیں، وہ اس کلیسیا میں رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کلیسیا کے اندر رچ بس جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاسبانوں کے رویے سے بھاگ گئے، اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بات لوگوں کو بری لگ رہی ہے، ہماری باتوں سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں. ہم بڑی دلیری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں. ایجوکیٹ ایسے نہیں آپ کر سکتے. ایک شخص 20 سال سے جلیبیاں کھا رہا ہے، ہاں جی، ایک بندہ 20 سال تو جلیبیاں نو لائک کر رہا ہے، تو تسی انہوں کیویں کہو گے کہ بھاجی پکوڑا تے ذرا چیک کرو؟ کیوں جی؟ انہوں پکوڑا کھوان لئی تانوں پہلے جلیبیاں دے بارے انہوں سمجھانا پئے گا، پھر پکوڑے دے بارے دسنا پئے گا کہ پکوڑے چ تے جلیبی چ فرق کی، ہاں وہ جلیبی بھی کھانی پئے. ہم کئی بار کیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک اپنے طرز عمل سے چلا آ رہا ہے، اس کے خاندان میں وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، جس چرچ سے وہ نکل کے آیا اس چرچ میں اس کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا. پہلے دن آپ کیسے اس کو وہ چیزیں سکھا لیں گے؟ وہ نہیں سیکھے گا. وہ کہے گا کہ ان کا تو طریقہ کار بڑا روڈ ہے. یہ بھی کچھ سکھانے کا طریقہ ہے. ایون کہ کسی چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ نے کچھ سکھانا ہے تو اس کے لیے بھی بڑے پینترے بدلنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے بچہ آپ کی بات کو قبول کرتا ہے. تو بڑے جو میچور ہو چکے ہیں، جو سالہ سال سے ان نیگیٹو سوچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسے آپ کے ایک بات سے یا آپ کی ایک بات سے وہ چینج ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سالہ سال کی محنت لگانی پڑتی ہے. تو میری نظر میں یہ ہے کہ میں اپنے لیے اگر ہمبل سوچ رکھتا ہوں کہ یار مینوں بدلنے لیے ٹائم چاہیے، تو لوگ کہ میں میرے واس سے بدل جائیں. میں 22 سال سے منادی کر رہا ہوں، 22 سال سے لوگ سلولی بدل رہے ہیں، بہت سلو. بدلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا سلو ہے، بدلنے کی رفتار بڑی سلو ہے. اچھائی کی طرف مائل ہونا بڑا مشکل ہے اور اس پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے. کئی لوگ بدل جاتے ہیں لیکن پھر قائم نہیں رہ پاتے. یہ ایک اگلا مسئلہ ہے. سمجھ لینا کہ یہ بری چیز ہے اور اچھی چیز کو اڈاپٹ کر لینا، تھوڑے دنوں کے لیے اس میں رہنا اور پھر اس کے بعد اپنی پرانی روش میں واپس چلے جانا. یہی وہ میٹر ہے، یہی وہ مسئلہ ہے جس کے ساتھ آج انسان جونج رہا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. ہمیں اچھی تعلیم مل گئی، ہم نے اچھی چیزوں کو سمجھ لیا، جان لیا، پرکھ لیا، لیکن اس پر کتنی دیر ہم نے سٹے کیا، کتنی دیر ہم وہاں پر کھڑے رہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد ہم پھر اپنی اسی جگہ پر واپس آ گئے. تو مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو مسیح میں رہتے ہوئے رہنمائی دیں، ہم انہیں گائیڈ کریں. ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ مجھے کہنے لگا، کہنا بھائی صاحب میں نے آپ کے بہت سے میسج سنے ہیں، لیکن یقین مانے آپ کے میسیجز سے زیادہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. اور جس دن اس نے مجھے بات بتائی، میں پہلے سے کئی گنا زیادہ الرٹ ہو گیا اس بات کو لے کر. آپ نے لوگوں میں کس طرح سے موو کر رہا ہے، کیونکہ لوگ آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ بولتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بننا ہے، بلکہ ہم نے خدا سے یہ دعا مانگنی ہے کہ خداوند میری یہ پرسنالٹی کا حصہ ہو. کچھ پاسٹرز دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے اچھا بن جاتے ہیں، وہ دوگلے ہیں، وہ ریاکار ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خادم کو جو کسی کے منہ پر وہ بات کر رہا ہے وہ اس کے بیک پہ بھی وہی بات کرے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے اور اس کے لیے طویل دعا درکار ہے. اس کے لیے بہت زیادہ فروتنی کی ضرورت ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. تو کئی بار ہم لوگوں کے سامنے بہت زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں ہم ان کے لیے دل میں بٹرنس رکھتے ہیں. تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایک خادم کی زندگی ایسی ہو، ایک ایماندار کی زندگی ایسی ہو. ایماندار اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے، اور رہنمائی وہی شخص کرتا ہے جو باشعور ہو. اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا؟ ایک ایماندار شخص جو ہے، جو مسیحی کہلاتا ہے، وہ ایک باشعور شخص ہے. وہ زندگی کے فلسفے کو سمجھتا ہے کہ زندگی ہے کیا، میری زندگی ہے کیا چیز، اس کو یہ پتا ہے، جبکہ ایک دنیا دار کو نہیں ہے پتا. ایک ایماندار کو، ایک مسیحی کو یہ پتا ہے کہ میں اس زمین پر مسافر اور پردیسی ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے ہوں، اور اس زمین پر میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، میں نے خدا کی بندگی کرنی ہے، میں نے یسوع نام کی گواہی دینی ہے. یہ اس کا ٹارگٹ ہے جی. اور اسی میں رہ کر اس نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتا ہے، اسی لیے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے. لیکن جو شریر ہے اس کو اپنا کچھ نہیں پتا. اس کے پاس زندگی کا ایک الگ فلسفہ ہے، پیسے کما، عیاشی کر، گھر بنا، بچیاں نو سیٹل کر، بس یہی اس کی لائف. کتنا فرق ہے دونوں کی زندگی میں.
ایک یہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند میں اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر سکوں، میں دوسروں کی مدد کر سکوں، میں دوسروں کو اپلفٹ کروں، میں دوسروں کو ترقی یافتہ بناؤں، دوسرے میری وجہ سے ترقی پائیں۔ لیکن شریر چاہتا ہے کہ دوسروں کی وجہ سے میں ترقی کروں۔ دونوں کی سوچ الٹ ہے۔ شریر لوٹنا چاہتا ہے، صادق بانٹنا چاہتا ہے۔ صادق رہنمائی کرتا ہے لیکن شریر گمراہ کرتا ہے۔ ان دونوں کیٹیگریز پہ بہت لمبی بات چیت ہو سکتی ہے، اس پہ شام تک ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مدعے کو حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے جو بنیادی چیز سمجھنی تھی وہ ہم نے سمجھ لی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری لینی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے لوگوں کو ٹیچ کرنا ہے، ہم نے رہنمائی کرنی ہے۔ اور رہنمائی وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کسی کی رہنمائی میں چل رہا ہو، جو خود کسی کے انڈر نہ ہو، جو خود کچھ سیکھ نہ رہا ہو، جو خود تربیت پذیر نہ ہو۔ وہ کسی کی کیا تربیت کرے گا؟ وہ کسی کی کیا تربیت کرے گا؟ میں گاؤں میں گیا تو وہاں پر ایک نوجوان بچوں کی کلاس لیتا تھا، ہارمونیم کی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہا بیٹا تو کتوں سیکھیا؟ کہنا جی میں شہر جانا۔ کہنا شہر ایک استاد نے، پتہ نہیں کیا نام اس نے بتایا تھا، کہ وہاں پر میں جاتا ہوں، ان سے میں لیسن لے کر آتا ہوں۔ موٹر سائیکل پر میں جاتا ہوں، پتہ نہیں 30 کلومیٹر کے 20 کلومیٹر سے بتایا تھا کہ سفر ہے، وہ میں جاتا ہوں 20 کلومیٹر جاتا ہوں اور 20 کلومیٹر واپس آتا ہوں۔ اور ہفتے میں ایک بار میں جا کے ان سے لیسن لیتا ہوں، اس لیسن کی پریکٹس کرتا ہوں۔ پریکٹس کرنے کے بعد پھر میں گاؤں کے بچوں کو، جو 7-8 بچے میرے پاس آتے ہیں، ان کو میں یہ لیسن دیتا ہوں، اور وہ بچے اس سے سیکھ رہے ہیں۔ وہ اس سے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ایک سیکھ رہا ہے۔ اگر وہ خود نہیں سیکھ رہا تو وہ کسی کو کیا سکھائے؟ اسی لیے یہ اصول موجود ہے کہ اگر ہم رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا کیا ہم مسیح کی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ اگر ہم مسیح کی رہنمائی میں ہیں تو لوگ ہم سے سیکھیں گے، اگر ہم مسیح کی رہنمائی میں نہیں چل رہے تو لوگ ہم سے گمراہ ہوں گے۔ ہماری پرسنالٹی سے، ہمارے کردار سے ان کو ایسی گمراہ کن چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہم خود تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ہم ان کو بھی تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیں گے، اور ہماری زندگی دوسروں کے لیے مصیبت کا سبب ہوگی، اور ہماری زندگی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب ہوگی۔ اس لیے آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ آسمانی باپ، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں آج کے اس دن میں، تجھ سے مدد اور قوت چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ خداوند ہماری زندگی سے کوئی شخص نقصان اٹھائے، ہماری باتوں سے کسی کو نقصان ہو، ہمارے کردار سے کسی کو نقصان ہو، ہمارے کاموں سے کسی کو نقصان ہو، بلکہ ہمارا ہر اٹھایا ہوا قدم خداوند ہمیں بھی روحانی طور پر ترقی کی طرف لے کر جائے، اور جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے ہر اٹھائے ہوئے قدم کو دیکھ کر خداوند کی تمجید کریں کہ ان کے گھر میں یہ مسئلہ اٹھا تو ضرور، لیکن انہوں نے بڑی دانائی سے اس کو ہینڈل کیا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور وہ ضرور اس پیٹرن کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں گے۔ تو خداوند ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مسائل کو ہینڈل کریں، نہ کہ مسائل بنائیں۔ ہم مسائل کی جڑ نہ بنیں، بلکہ ہم مسائل کو ختم کرنے والوں میں شامل ہوں، ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ وہ ذمہ داری جو مسیح میں رہ کر ہمیں ملی ہے کہ ہم زمین کا نمک ہیں، ہم دنیا کا نور ہیں، ہم خداوند اس ذمہ داری کو سمجھ سکیں، ہم اس ذمہ داری کو پہچان سکیں، اور ہم خداوند اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ آج خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل کو ہم پر کثرت سے جاری کر، اور ہم تیری خدمت کے کام کو خداوند اسی طرح سے سر انجام دیتے رہیں، اور خداوند تجھ سے برکت پاتے رہیں۔ اس سال رواں میں 2021 میں خداوند تیرا گہرا فضل ہم پر ہو، اور ہم خداوند لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں، ضرورت ہے کہ ہم تجھ سے رہنمائی لیں، تیری رہنمائی میں چلیں، اپنے آپ کو تیرے حضور عاجز، فروتن اور حلیم کریں، تاکہ خداوند جو کچھ تو ہمیں بتائے ہم اس کو سیکھ سکیں، ہم اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کر سکیں، ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، تاکہ دوسروں کو ہم اٹریکٹ کر سکیں۔ اس سے برکت چاہتے ہیں۔ آج جتنی بھی دعائیں تیرے حضور کی گئی ہیں خداوند، ان سب دعاؤں کو تو سن لینا، اور خداوند اپنے یسوع نام سے ہمیں ان سب دعاؤں کا جواب دینا، یسوع کے نام میں آمین۔